کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی ایک شخص یا خیال بار بار آپ کے دل میں دستک دیتا ہے اور آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یہ پیغام آخر کہاں سے آیا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جتنی کوشش کریں پھر بھی کسی کا نام، کسی کی یاد آپ کے دل سے نہیں نکلتی؟ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خوشخبری ہو یا کوئی آزمائش ہو۔ جب دل کسی ایک انسان میں ہی اٹک کر رہ جائے، یا تو یہ قسمت کا اشارہ ہو سکتا ہے یا پھر آزمائش ہو سکتی ہے، ایسی آزمائش جو آپ کا ایمان پرکھنے آئی ہو۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جو بہن بھائی کسی دکھ، پریشانی یا بیماری میں ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا، سکون اور آسانی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یاد رکھو کہ محبت کی آزمائش کا سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے انسان سے جدا ہو جاتے ہیں جس کی موجودگی آپ کے لیے سکون کا باعث تھی۔ اب اس سے ملنے کا نہ کوئی راستہ باقی رہتا ہے اور نہ ہی رشتے کا کوئی ذریعہ، اور آپ دن رات ایک انجانی تڑپ میں گرفتار رہتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے دل و دماغ میں بار بار ابھرتا رہتا ہے، چاہے آپ اس کو بھلانے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کریں۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں، خود کو مصروف رکھیں، لیکن اس کا خیال پھر بھی آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکلتا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ کیفیت اللہ کی طرف سے خیر کا اشارہ ہے یا شر کی طرف سے کوئی دھوکہ ہے؟ محبت کی آزمائش میں سب سے بے بس لمحہ وہ ہوتا ہے جب کسی انسان کا تصور بار بار آپ کے ذہن میں گھومتا رہے، آپ کام میں ہوں یا آرام میں ہوں، عبادت میں ہوں یا تنہائی میں ہوں، وہ ایک خیال آپ کے دماغ کا حصہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر احساس، ہر کیفیت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ کبھی یہ کیفیت اللہ کی طرف سے نشانی ہوتی ہے اور کبھی یہ صبر اور دل کی مضبوطی کا امتحان۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ انسان آپ کے دل و دماغ میں کیوں رہتا ہے؟ اکثر اس کی وجہ دل کا گہرا تعلق اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر جذبہ اور ہر سوچ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو ایک ایسی آزمائش سے گزارتا ہے جس کا مقصد آپ کا صبر دیکھنا ہوتا ہے اور آپ اپنے نفس پر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، ہم ضرور تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ اللہ کے امتحان کئی شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ کبھی یہ کسی تکلیف دہ رشتے کے ذریعے، کبھی ایسی محرومی سے جو دعاؤں اور کوششوں کے باوجود پوری نہ ہو سکی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر تاخیر سزا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان بار بار آپ کے ذہن میں ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اب یہ ضروری ہے کہ آپ اس آزمائش کی گہرائی کو سمجھیں کہ یہ خیال اتنا طاقتور کیوں ہے کہ باقی ہر بات کو پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ جب اس طرح کی آزمائش شروع ہو جائے تو اس انسان کا تصور دل و دماغ پر ایسا چھا جاتا ہے کہ عبادت میں بھی دل نہیں لگتا، اللہ کی یاد کمزور ہونے لگتی ہے اور جدائی کی تڑپ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہر کوئی اس آزمائش میں ایک جیسا رد عمل نہیں دیتا۔ کچھ لوگ اس کیفیت میں اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کیفیت کو موقع بنا کر پہلے سے زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور ان کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تقوی میں مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان دونوں راستوں میں فرق جان کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں لگاتار رہنے والا یہ خیال خیر کا ذریعہ ہے یا شر کا فتنہ۔ اور یہ بھی سوچیں کہ آپ آخر اس آزمائش میں کیوں ڈالے گئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو پانے کے لیے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صبر اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ جب کسی بڑے انعام سے نوازنے کا ارادہ کرتا ہے تو پہلے آپ کی زندگی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے حالات کو ایسے ڈھال دیتا ہے کہ جب وہ چیز آپ کے نصیب میں آئے تو وہ آپ کے لیے رحمت بن جائے،
نہ کہ زحمت بنے۔ یاد رکھو اے اللہ کے ہاں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ہر کیفیت، ہر تاخیر، ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی ایک خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ آپ کے معاملے میں وہ حکمت کیا ہے، یہ صحیح وقت پر سمجھ آئے گا۔ اپنے دل کو یہ سکون دیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ آپ کے معاملات کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی آپ کے حالات اور زندگی کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان مسلسل آپ کے خیالات میں رہتا ہے تو اس کے پیچھے موجود نشانیوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ خیال آپ کو کس سمت لے جا رہا ہے، خیر کی طرف یا کسی ایسے راستے پر جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ یاد رکھو کہ اگر وہ انسان واقعی آپ کی تقدیر کا حصہ ہے اور اس کا وجود دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو اس سمت لے جائے گا۔ وہ خوابوں کے ذریعے آپ کو رہنمائی دے سکتا ہے، دل میں سکون ڈھال سکتا ہے، اور آپ کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے حالات کا رخ موڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس انسان میں آپ کے لیے خیر نہیں، تو یہ خیال دراصل شیطان کی طرف سے آتا ہے، تاکہ آپ کو زندگی کے اصل مقصد سے ہٹا کر صرف اسی خیال میں الجھا دیا جائے، یہاں تک کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے، آپ کی عبادات میں کمی آ جائے، اور اللہ سے دوری پیدا ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جس کا خیال بار بار آپ کے ذہن میں آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ کی تقدیر کا حصہ بھی ہو۔ کبھی یہ خیال بار بار آنا اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ انسان آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کا خیال دل سے کیسے نکالا جائے؟ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور وہی ہے جو سب سے زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس وقت آپ کسی ایسی محبت میں الجھے ہوئے ہیں جو آپ کی روح کو کھا رہی ہے، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور دل سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل سے اس محبت کو نکال دیں جو میری بربادی کا سبب بن رہی ہے، اور اس کی جگہ وہ محبت عطا فرما جو تیرے قریب کر دے۔ اگر یہ دعا آپ کے دل سے نکل گئی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک نیا باب کھل رہا ہے۔ اگر یہ محبت صرف نفس کی پیدا کردہ ہے تو اللہ اسے آپ کے دل سے مٹا دے گا اور آپ کو خیر کے راستے پر لے جائے گا۔ لہٰذا جو نشانیاں اللہ کی رضا ہیں ان پر عمل کریں اور اپنی زندگی کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں، اور اگر ہم سچے دل سے اللہ کو پکاریں تو وہ ہمیں گمراہ محبتوں سے نکال سکتا ہے اور ہمارے دل کو اس طرف موڑ دیتا ہے جہاں خیر ہو۔ پھر وہی محبت اور وہی رشتہ ہمارے نصیب کا حصہ بننے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو اور جن پر اس کی خاص رحمت ہو۔ جو لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جو اللہ کو ناراض کریں، تو پھر اللہ بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ محبت نہ دل سے نکلتی ہے نہ پوری طرح ملتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خیالات کی پہچان کریں کہ جو انسان لگاتار آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ خیر کی طرف سے ہے یا شر کی طرف سے۔ جب جواب مل جائے تو انہی اصولوں پر عمل کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں تاکہ آزمائشوں کی سختیوں سے نجات پا سکیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر دے اور ہماری چاہتوں کو اپنی رضا کے تابع بنا دے۔ آمین ثم آمین۔